شاندانہ گلزار صاحبہ، آج پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر دوبارہ سے منتخب ہوئے میاں نواز شریف صاحب۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر کا ماخذ ہے اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پرائم منسٹر نے آج یہ بات کی ہے کہ مشورے ہو رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو ضمانت دلوائی جائے، لیکن سازشیں ناکام ہوں گی۔ اب ضمانتوں کو لے کے کیا سازشیں ہو رہی ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ بھارت سے میں روڈ پہ ہوں اس وقت، میرے علاقے میں کل پرسوں سے آپریشن ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آواز تھوڑی آتی جاتی رہے گی۔ دیکھیے میری بات یاد رکھیے گا، سازشی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ کے ایک خط پہ لیٹ گئے، سارے پورے ملک کا کباڑہ کر دیا۔ سازشی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرواہ نہیں کی، نکلے تھے جی غربت کو ختم کرنے، ختم کر دیا غریب کو۔ سازشی لوگ ہیں جنہوں نے اربوں خربوں اس ملک چلایا، اپنی ہی اسٹیل مل سے خرید کے اسٹیل اور پھر موٹر ویز بنائی تاکہ ان کا بزنس دکانیں تھے۔ سازشی لوگ ہیں جنہوں نے ایک بے گناہ آدمی کو جیل میں ڈالنے کے لیے لندن بنایا پہلے فن۔ ان کی فکر، ان کی سوچ یہی ہے کہ اس ملک میں غریب اور مزید غریب ہو جائے، مالدار اور مزید مالدار ہو جائے، اور مڈل سب کا سکویز ہو جائے۔ اور سازش کا کیا مطلب ہے؟ جس بندے پہ 200 جھوٹے کیسز کیے وہ تو جیل نکلنے کی کسی کو اس سے استدعا نہیں کی، کسی جرنلسٹ کو خان کہہ دیتے، کسی ایم این اے ایم پی اے، میں کسی دفعہ ملنے گئی ہوں، ایک دفعہ تو خان کہتے ہیں نا کہ ڈیل کرنی ہے۔ میری ساتھ 2 دفعہ شہریار رفیری بھائی گئے ہیں، and I can assure you, each time شہریار would get incredibly emotional اور خان صاحب سے لڑتے تھے کہ سب کچھ چھوڑیں بس آپ آئیں۔ اور خان صاحب کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ جو ہم باتیں سنتے ہیں ڈیل یا ڈھیل کی، وہ خان صاحب کے نیچر میں نہیں ہے۔ سنا یہ ہے کہ کسی نے ان کو آفر کیا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، کوئی کہتا ہے ان کو آفر ہوئی ہے کہ آپ ملک پہ بیٹھے رہیں، بس سیاست چھوڑ دیں، -1 کر لیں، کوئی کہتا ہے کہ بس آپ چپ کر جائیں، ہم آپ کو نکال دیں گے، یا پھر جیل میں بیٹھے رہیں۔ خان صاحب نے چوتھی آپشن لے لی، تو وہ بندہ تو جیل میں بیٹھا اپنی سزا کاٹ رہا ہے، ایک بے گناہ آدمی سزا کاٹ رہا ہے جس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اور رہی مفاہمت کی بات، یاد رکھیں پاکستان کو ہم پناہ پشت نہیں کر سکتے، یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان کو نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ اگر مزاحمت کرنی پڑے تو وہ بھی کریں گے۔ خان صاحب بار بار یہ جیل سے کہ میں جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک میرے پاس گارنٹی نہ ہو کہ میرے ملک کے خون پر سودا نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ کو کیا نظر آ رہا خان صاحب کی رہائی کب تک ہوگی؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی اتوار کو ایک ملاقات بھی ہوئی، اور اس ملاقات کو بڑے ہی قریب سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتوار کے روز علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہونی، اتوار سے ایک دن پہلے کسی اور سے ملاقات ہونی۔ کیا علی امین گنڈا پور صاحب اس پہ کوئی رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جتنا مجھے پتہ ہے، میں تو دعا کر رہی کہ کوئی بھی رول ادا کرے، لیکن آزادی خان صاحب کو یہ پولیٹیکل کیسز ہیں اور یہ پولیٹیکل ڈیسیژنز ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ عدالتوں نے ہر ڈرامہ کیا ہمارے ساتھ، الیکشن میں کیا، تجویز کنندہ، تائید کنندہ، ہمارے لوگوں کو اٹھوایا، پریس کانفرنسز کروائیں، پٹوایا۔ کچھ شریف لوگ تو بس غائب ہی ہو گئے، کچھ انہی کے بندے تھے پسے بٹیرے جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے خان صاحب اس دن جیل سے نکلیں گے جب کوئی انسانیت والی عدالت کو نڈر عدالت سے کہے۔ آج ہو رہا تھا 28 کو، انہوں نے ان ڈیسپریشن ایک پبلک ہالیڈے ڈکلیئر کر دیا، تو پھر چاہیے کہ انصاف تو تقاضا ہے کہ کل وہ کیس سنا جاتا سائفر کا، کل کی کل خان کا فیصلہ ہو جاتا، ایڈر والے کیس پہ ڈیسیژن ریزرو ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا گندا کیس ہے، ایک میاں بیوی کے پاک رشتے کو ان لوگوں نے اتنا مسمار کر دیا صرف اپنی ضد میں، اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو کٹ آف یور نوز ٹو اسپائٹ یور اون فیس۔ یہ لوگ پاکستان کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں جسٹ ٹو ہرٹ عمران خان۔ 2 سال میں جی آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ دنیا دیکھتے ہیں، یہ بجلی آسمان سے بات کریے، یہ کھانا، یہ ڈیزل، یہ پیٹرول، ابھی تو آپ دیکھیں گے یہ جو قاتلانہ بجٹ آئے گا، یہ بیسیکلی گیم اس لیے کھیل رہے ہیں کہ اٹس اے ہاربل بجٹ، اور چاہتے اس سے اٹینشن ادھر ادھر کی کنسپریسی ڈال دیتے کہ جی اب مجیب الرحمان کا نام لے لیا، اوہو بنگلہ دیش کا نام کیوں لے لیا؟ جانے ہیں بنگلہ دیش شاید آرمی پبلک اسکول سے بعد یا آرمی پبلک اسکول سے پہلے دل خراش واقعہ تھا جس میں آدھے کا آدھا پاکستان ہم سے چھین لیا انڈیا نے۔ کس نے کیا؟ اپنے لوگوں نے کیا۔ تو کیا عمران خان کو حق نہیں ہے قوم کو وارن کرنے کا؟ وہ تو سائفر کیس میں ہائی کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کا ہمیں ذرا جرم بتا دے کہ اس نے کیا جرم کیا اور اس کی سزا بتا دے، اور یہ حکم کے وکیل آئے بائے شائے۔ مجھے تو شرم آئی تھی عدالت میں بیٹھے ہوئے کہ وہ وکیل کیسے وہ امریکہ ناراض ہو گیا نا، امریکہ ناراض ہو گیا نا، یہ ہم غلام ہیں، یہ ہم امریکہ کا ٹیکس پیئر رکھ رہے ہیں کہ اپنا ٹیکس پیئر رکھ رہا ہے۔ علی امین صاحب جو بھی کریں یاد رکھے ہوگا وہی جو عدالت فیصلہ کرے گی، کیونکہ اگر عدالتوں نے انصاف دینا شروع کر دیا خان صاحب کا کوئی کیس بھی سچا نہیں ہے۔ اچھا شاندانہ صاحبہ، یہ پچھلے دنوں پرسوں کی بات ہے یا کل کی، ملک ریاض صاحب
کہ ایکس اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے اور پھر آج ان سے منسوب ایک آڈیو جو ہے وہ منظر عام پہ آتی ہے کہ میں پریشر برداشت نہیں کروں گا, میں نے ریکارڈ کچھ کر کے رکھ لیا ہے اور میں وہ بھی مر جاؤں گا, وہ عوام تک پہنچا کے جاؤں گا. اور ابھی کی خبر یہ ہے کہ جو راول پنڈی میں بحریہ ٹاؤن ہے وہاں پہ نیب نے چھاپا مارا ہے. تو کیا یہ لنک آپ کی پارٹی سے ہے؟ دیکھیے, جو بندہ اس ملک میں حق کی بات کرتا ہے اس کو اسی طرح پہلے اس کو آفر برائبز ہوتی ہیں, برائبز نہیں ہوتی, تھریٹس ہوتی ہیں. جب تھریٹس بھی نہیں مانتے پھر ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے یا نیب آ جاتے ہیں یا ان کے دفتر سیل کر دیے جاتے ہیں. دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ایک عجیب بات ہے, پاکستان واحد ملک ہے اس خطے میں کہ اس کا پہلا گورنر جنرل قائد اعظم بانی ہے پاکستان, اس کو 4 گھنٹے ایمبولینس نہیں ملتی ہے, وہ سڑک پہ پڑے رہتے ہیں. ماننے کی بات تو نہیں ہے. پھر لیاقت علی خان, ان کو امریکہ کو آرڈر آتا ہے کہ سیٹو سینٹرو RCD ختم کرو. وہ کیوں ختم کرتے؟ وہ بھی نافٹا ٹائپ اگریمنٹ چاہتے تھے پاکستان کے لیے, ایک ٹرائی پارٹائٹ کہ پاکستان جلدی ترقی کرے. پاکستان کا حال تھا سب کے سامنے, اس کو بھی شہید کرتے گیا, آج تک کلرز نہیں ملے. فاطمہ جناح مادر ملت, اس کو شہید کر دیا گیا, اس کو غدار کہا گیا. بے نظیر بھٹو شہید, اس کے والد شہید. تو جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو بہت اوور کلیور کہ ہم نے سائفر کروا لیا اور اب ہماری جے ہوگی, ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن آپ سے اپنا کام کروا چکتی ہے, آپ کا جہاز اڑوا دیتی ہے. یہ خان سے کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ تو ملک کا سچا مجاہد بیٹا ہے. لیکن ہم لوگ ہسٹری سے نہیں سیکھتے, ہم اپنی یہ کیونکہ ہماری ٹریننگ انگریز نے یہ دی تھی. ہم تو براؤن صاحب ہے, ہمیں تو کوئی نہ عزت نفس ہے نہ کوئی کانفیڈنس ہے. بھائی شکر الحمدللہ مسلمان پیدا ہیں, شکر الحمدللہ پاکستانی پیدا ہوئے ہیں, شکر الحمدللہ غیرتی قوم ہے. کتنی قربانیاں ہم دیتے ہیں, بارش سیلاب جنگیں پر آئے, یہاں پہ کیا نہیں آیا, لیکن ہم پھر بھی وithstand کر جاتے ہیں سب کچھ. اس لیے اچھا شاندانہ صاحبہ, یہ تو بتا دیں کہ اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ڈیل نہیں, کوئی کچھ نہیں, تو کیا پھر بجٹ کے بعد تحریک ہے؟ ہماری تو ہر روز تحریک ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم ٹی وی پہ ہم آتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں بین کیا جاتا ہے, ہمارے وہ کر دیتے ہیں, بیپر کر دیتے ہیں, پشاور میں ہم نکل رہے ہیں, پنجاب میں ہم نکل رہے ہیں, ابھی بھی ہمارے MNAs پہ چھاپے ہو رہے ہیں, گھروں میں متعدد MNAs پہ چھاپے ہوئے ہیں. مطلب ہر قسم کی بربریت ہمارے ساتھ جاری ہے. سیڈیشن کا کیس, جو سیڈیشن کا قانون ہے 124A اڑا دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے PPC سے, اس نے کیس کر دیا عمیر نیازی پہ اور مالسن پہ, ہمارے 2 MNA سے. مطلب خدا کا واسطہ, یہ آپ ملک چلا رہے ہیں یا کیا یہ کوئی ڈرامہ ہے, یہ کوئی ٹک ٹاک سیریل ہے؟ مجھے صرف یہ گلا ہے اپنے لیڈر سے, جو میرا لیڈر تو ایک واحد عمران خان ہے. تو جس ملک میں لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم وہ اپنے ہم لیڈرز ہیں, ہم ویژنریز ہیں, ہم اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو مجھے بتا دیں کہ پچھلے 2 سال میں آپ نے کون سی کسر چھوڑی ہے اس ملک کو برباد نہ کرنے کی, صرف ایک بڈھے بائیڈن کو خوش کرنے کے لیے. اس نے تو غزہ کو بھی تباہ کر دیا, یوکرین کو بھی تباہ کر دیا, جو اس کا بچہ ہے سگا اسرائیل کو بھی تباہ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا تھا. صرف یہ کہا تھا کہ ہماری افواج, ہماری پولیس, ہمارے سویلین پر آئی جنگوں میں ان کے سر نہ کٹے, ان کا خون نہ بہے. وطن کے لیے سر حاضر ہے, خون حاضر ہے. لیکن معذرت کے ساتھ یہ لوگ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. ہائی کورٹ میں یہ ہوا, آج یہ تقریر ہوئی, آج DC نہیں بدلا, آج AC نہیں بدلا. These things hardly matter. پاکستان کا سوچے, think of the larger picture. شاندانہ صاحبہ, جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ آپ کا مذاکراتی دور ہوا اور 1 نہیں 2 3 ہوئے, کیا نتائج نکلے ہیں؟ کیونکہ جا کے وہ ملاقات انہوں نے پیر پگارا سے بھی کی ہے, تو بظاہر بادی النظر میں یہ لگ رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کی پیر پگارا کی جماعت GDA کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے گا. تو کیا یہ کلی طور پہ اپوزیشن کا اتحاد ہوگا؟ دیکھیں اس وقت تو کچھ کہنا مشکل ہے. مجھے اتنا پتا ہے کیونکہ خان صاحب کے الفاظ مجھے یاد ہے, جو میری پچھلی وزٹ ہوئی تھی جیل میں آج سے تقریباً 6-7 ہفتے پہلے, تو اس میں ہماری وزٹ سے پہلے کچھ MNAs تھے KP سے, اور وہ خان سے کہہ رہے تھے کہ سر ہمارا جو GDA کے ساتھ الائنس ہے, اور جو ہمارا اچکزئی صاحب کے ساتھ ہے, جو ہمارا مینگل صاحب کے ساتھ ہے, جو ہمارا جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, ہمارا JUIF سے ڈفرنٹ قسموں کو. اور خان صاحب نے بات کنفرم کر دی کہ JUIF اور ہمارے ساتھ ایک ہی نظریہ سملر ہے کہ جو 9 فروری کو جھوٹا الیکشن ہوا اور فارم 47 کے تحت لوگوں نے قرآن پہ جھوٹے قسمیں کھا کے حلف لیے, PMCM ایٹسٹرا بنے, وہ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے اس کے خلاف, اور ہم ان کو اجازت دیتے ہیں وہ ہمارے جلسوں میں آئیں. They will be more than welcome. کسی پاکستانی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے, پرووائڈڈ نظریہ عمران خان کا ہو.